بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جماعت نام، مضمون اردو ہے، اور اردو کی غزل نمبر 2 ہم حیدر علی آتش کی غزل ہم کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے حیدر علی آتش کے تذکرے مختصر تعارف کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے غزل کی تفہیم کی، اور اس کے بعد ہم نے غزل کی تشریح بھی 4 اشعار کی کر لی۔ تو ان میں سے اس کے بعد ہمارے جو اب تشریح رہتی ہے وہ 3 اشعار کی رہتی ہے۔ تو بچوں، میں نے آپ کو ہمیشہ سے تشریح کا طریقہ ہی سمجھایا، صرف بطور مثال کے اور بطور ماڈل کے کسی شعر کی اگر تشریح بتائی تو وہ بتا دی ہے، ورنہ آپ نے خود ہی ریفرنس کا شعر منتخب کرنا ہے اور خود ہی اس کی تشریح کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ سب سے پہلے اس کے لیے شعر کو خوب سمجھیں۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ اپنے ذہن میں ذرا واپس جھانکیں گے تو آپ کا ذہن آپ کو بہت سارا میٹیریل دے گا، اس کو ترتیب دے کے آپ نے لکھ دینا ہے اور آخر میں ریفرنس کا شعر لکھ دینا ہے۔ یہ تشریح ہے۔ تشریح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اگر آپ اپنی طرف سے لکھیں گے خدا نہ خواستہ تو پتہ نہیں وہ کیا لکھ دیں گے اور کیا ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ہر شعر میں یہی بتایا ہے، جیسے مثلا پہلے شعر میں بتایا تھا کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کے چہرے اور زلفوں کی زلفوں پر ہی اپنی جان ضائع کر دی، یعنی ان کو یا تو یہ کہ انہی کے لیے ترستا رہا، یا انہیں بیان کر کے اپنی توانائیاں خرچ کر کے میں نے اپنی جان کو ختم کر دیا اور دن رات میں روتا رہا۔ اب اس بارے میں اب آپ کے ذہن میں کتنی باتیں آ گئی ہوں گی ٹھک 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 کر کے، اب ان کو ترتیب دینا اور لکھنا ہے۔ پھر کہا ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی پرویا کیا، ہمیشہ اپنی محبوبہ کے دانتوں کی صفات لکھتا رہا، اور لکھی بھی بڑی محنت سے اور خوبصورتی سے، گویا کہ میرے قلم نے موتی پرو دیے۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جاگا کیا، وقت سویا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میری عمر کیسے گزری، میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوتی رہی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا بھائی بچوں، ان تینوں شعروں میں جو عشق مجازی ہے اس کے مطابق تشریح کرنے کے بعد آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ اگر انہیں عشق حقیقی پر معمول کریں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے اپنے اس طرح سے جو میں کرتا رہا تو یہ سارے فضول کام تھے۔ اصل کام یہ تھا کہ میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتا اور اس دنیا سے جاتا، لیکن وہ میں نہیں کر سکا، بس یہ عشق حقیقی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح رہی سبز بے فکر کشتے سخن نہ جوتا کیا، میں نہ بویا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کام کے لیے محنت نہیں کی اور اپنے وقت کو ضائع کر کے جا رہا ہوں دنیا سے، حتیٰ کہ میں نے اپنے شعر و شاعری کے لیے بھی محنت نہیں کی، لیکن یہ اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ میں بغیر محنت کے اسے چلاتا رہا اور یہ سرسبز و شاداب چلتی رہی۔ اچھا، اس کے بعد بچوں جو یہ شعر تو وہ تھے جن کی ہم نے تشریح بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد جو شعر رہ رہا ہے وہ یہ کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ کیا مفہوم ہے بچوں کہ برہمن وہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ ہمیشہ بتوں کو پوجا کرتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں سال سے، اور اب تک کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ہر پوجا کرنے والے کی یہ خواہش رہی کہ کاش یہ بت ہم سے باتیں کرتے ہوتے، لیکن اللہ نے بتوں کو باتیں نہیں کروائیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے، تشریح آپ ایسے شروع کرو گے کہ شاعر حیدر علی آتش اس شعر میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی محبوبہ کے حوالے سے دنیا میں ناکام ہو گیا تو کہتا ہے کہ یہ کوئی میں اکیلا نہیں ہوں جو پہلی دفعہ ناکام ہوا ہوں، بلکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، جس طرح ایک بہت بڑی جمع غفیر بہت بڑی مخلوق گزر گئی جو ہندو برہمن تھے، ہندو بت پرست تھے۔ برہمن تو ویسے ہی اس نے نام لے لیا، لیکن جو بت پرست تھے ان میں سے برہمن خاص طور پر کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بت ہم سے باتیں کریں۔ تو آج تک ہزاروں سال ان بتوں کی پجاریوں کو گزری، تو کتنے بتوں کے پجارے گزر گئے، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام گزرے تو اگر حیدر علی آتش ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یعنی وہ اپنے بتوں سے باتیں نہیں کروا سکے تو حیدر علی آتش اپنی بت سے بات نہیں کروا سکا تو کیا ہوا؟ کیونکہ عام طور پر بھائی بچوں یہ جو عشاق ہوتے ہیں
آئے او شاک وعدہ فردہ لے کر، اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ کیا مجھے بچوں وہ شاک کے حوالے سے شعر یاد آیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں آئے او شاک وعدہ فردہ لے کر، اب تو انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے اور چلے گئے، اور کیسے یکتا منفرد لوگ تھے، اب تو ان جیسے ڈھونڈ کے بتا۔ تو خیر یہ جو عاشق اور عشاق اور شعراء ہوتے ہیں، یہ شعراء ان کو سب سے زیادہ یہی قلق رہتا ہے کہ ہمیں محبوبہ نہ ملی، ہمیں محبوبہ نہ مل سکی، تو یہ سب سے بڑی ناکامی اسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں ملی تو کیا ہوا، دنیا بہت ساری دنیا سے ناکام ہی گئی ہے، سارے لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کر کے نہیں گئے، جیسے مثلاً برہمن، یا یوں کہنا چاہتا ہے کہ بھائی اصل میں یہ جو محبوبائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں بتوں کی مانند، یہ ہوتی ہیں بتوں کی مانند۔ جس طرح بت غیر حقیقی چیز ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی فانی اور غیر حقیقی چیز ہے، فانی اور غیر حقیقی چیز ہے۔ اور جس طرح بتوں کا پوجنا ایک لایانی کام ہے اور فضول اور بیکار کام ہے، اسی طرح یہ محبوباؤں کے چکر میں پڑنا بھی لایانی اور فضول اور بیکار کام ہے۔ جب ہم عشق حقیقی سے پر معمول کریں گے اسے، تو پھر یہ تشریح بہت مناسب رہے گی بچوں، کہ شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو محبوباؤں کا معاملہ ہے، یہ محبوباؤں کا جو چکر ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بت کے پجاری بتوں کی پوجا کریں، اور جو محبوبائیں ہوتی ہیں وہ بالکل بت کی طرح ہوتی ہیں، ہے ہی بت، وہ پتھر کا بنا ہے، یہ گوشت پوست کی بنی ہے۔ ابھی بچوں انسان کیا چیز ہے؟ انسان کیا چیز ہے؟ گوشت پوست کے اندر لپٹی ہوئی نجاستوں کا نام انسان ہے۔ خون نکلے تو بھی نجس، اور اگر پیشاب پخانہ نکلے تو بھی نجس ہے بھائی بچوں۔ خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے کپڑا ناپاک، خون بہ نکلے وضو ٹوٹ گیا، تو نجاستوں کا مجموعہ۔ تو یہ جس طرح یہ بھی گویا کہ ایک بت ہے، اور بت تو بت ہیں ہی۔ تو جس طرح بتوں کے پجاری ایک فضول اور لایانی کام میں ملوث ہوتے ہیں، اسی طرح یہ عشق کے چکروں والے بھی فضول اور لایانی کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو بھائی وہ کہتا ہے کہ پھر ایسا کام کرنے والے کا انجام بھی تو وہی ہونا ہے نا۔ جس طرح برہمنوں کو ساری زندگی قیامت تک وہ حسرت میں ہی رہیں گے کہ بہت باتیں کریں نہیں کرتے، اسی طرح یہ اس چکر میں پڑنے والے بھی قیامت تک حسرت میں ہی رہیں گے کہ محبوبائیں ہمیں مل جائیں اور وہ ہم سے باتیں کریں، وہ نہیں کریں گے اور نہیں ملیں گے۔ یہ عشق حقیقی اور مجازی کی دو تشریح میں بچوں۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی غم بڑا تلخ، کڑوا، تکلیف دہ ہوتا ہے نا بھائی بچوں، لیکن کہتے ہیں کہ غم کو برداشت کرتے 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 آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غم برداشت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو بچوں اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے مرچ ہے، مرچ، جو لوگ مرچ نہیں کھاتے، جنہوں نے کبھی مرچ نہیں کھائی، ان کے منہ میں آپ چٹکی چھوٹی سی مرچ کی ڈال کے نا ان کا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ مر بھی جائیں، نہیں تو اس قدر وہ تکلیف ہوگی ان کو کہ وہ ناقابل بیان ہوگی، اور وہ تڑپیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ کھاتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرچ کے بغیر انہیں سالن کا مزہ ہی نہیں آنا، مرچ سے مزہ آئے گا۔ اسی طرح یہ غم بھی ہے، اسی طرح بچوں یہ غم بھی ہے۔ یہ غم بھی جو ایک پہلی دفعہ کسی کو آئے تو ممکن ہے کہ وہ اس کی وجہ سے گھائل ہو جائے، لیکن بار بار آنے کے ویسے اللہ سب کو بچائے بچوں، لیکن اگر کسی پہ آتا ہے تو بار بار آنے کی وجہ سے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے ان غموں کا۔ پھر غم آتا ہے تو اسے تکلیف کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، جس طرح مرچیں کھا کے تکلیف کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو غم کا مزہ لگ گیا، یعنی بار بار جس آدمی نے غم کھا لیے اور پھر غم کھانے کا اس کو اب تکلیف سے زیادہ مزہ آنے لگ گیا، کہتے ہیں وہ پھر رویا نہیں کرتا ہوتا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، وہ پھر روتا نہیں ہے، وہ اس غم کو برداشت کر جاتا ہے، سہ جاتا ہے، پی جاتا ہے بھائی بچوں۔ تو کہتے ہیں میں بھی کچھ اسی طرح کا ہو چکا ہوا ہوں کہ میں بھی محبوبہ کی طرف سے غموں کو اتنا بار بار کھایا کہ اب اگر غم آئے بھی تو مجھے آنسو نہیں آتے،
مجھے آنسو نہیں آتے۔ تو بھائی بچوں، اگر عشق حقیقی پر معمول کریں تو کہتے ہیں کہ یہی کیفیت میری اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی طرف جانے کے لیے تکلیفوں اور غموں کو برداشت کرنا ہوتا تو میری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ بھائی بچوں، ایک بات کر کے آپ نے ساری تشریح کا رخ بدل دیا۔ پہلے عشق مجازی کی طرف تھا، وہ ایک دم سے عشق حقیقی کی طرف ہو گیا۔ الفاظ وہی، مضمون وہی، لکھا ہوا پہلے سے آپ نے وہی چھوڑا، ساتھ ایک بات کر دی، تو آپ کا سارے کی ساری تشریح یہ عشق حقیقی کی طرف چلی گئی۔ بس اسی طرح بھائی بچوں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ اس تشریح میں اشعار کی تشریح میں گپیں لگاتے رہو گے نا، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو یہی آپ کی تشریح ہوگی۔ تو بھائی بچوں، آخری شعر اور غزل کا مقطع ہے کہ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ تو بچوں، یہاں یہ بھی آپ دوبارہ سے دہرا لیں کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ غزل کا مقطع وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرے۔ تو یہ آخری شعر ہے اور اس میں آتش نے اپنا تخلص بھی ذکر کیا ہے۔ اگر تخلص ذکر نہ کرے تو پھر وہ مقطع نہیں کہلاتا بلکہ وہ آخری شعر کہلاتا ہے۔ تو یہ غزل کا مقطع ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو محبوبہ کی ٹھوڑی کا گڑھا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آتش مجھے اس سے محبت ہوگی، اور اس کے ساتھ محبت کرنا اس کے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں اپنے دل کو کوئی پھینک دے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنا دل نکال کر کنویں میں پھینک دے تو جس طرح وہ بے نتیجہ ہوگا، اسی طرح یہ محبت بھی بے نتیجہ رہی۔ تو یہ غزل کے مقطع میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو بھائی بچوں، اب آپ جب یہ بات سمجھ گئے تو آپ کے ذہن میں مختلف طرح سے باتیں آ رہی ہوں گی۔ تو ایک تو یہ کہ زنخداں سے محبت کرنا، اور دوسرا کنویں میں دل کو پھینکنا، ڈبونا۔ ان دو باتوں کو ذرا ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اس شعر میں، ان دو باتوں کو۔ تو ہم کہیں گے کہ شاعر حیدر علی آتش اپنے غزل کے مقطع میں یہ کہہ رہا ہے کہ محبوبہ کی اور تو خوبصورتیاں ہیں ہی، لیکن اس کی ٹھوڑی میں جو گڑھا بنا ہوا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ گیا، اور کہتے ہیں میں اس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی۔ یعنی جس طرح باقی زلفوں کے ساتھ اور دانتوں کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، اس کے قد و قامت کے ساتھ، اس کی اداؤں کے ساتھ، جس طرح کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے جو اپنی محبوبہ کی وجہ محبت ملی وہ اس کی ٹھوڑی کا گڑھا تھا، اس کے ساتھ میں نے محبت کی۔ تو ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ گڑھا، وہ محبت وہ ٹھوڑی کا گڑھا وہ کنواں ہی ثابت ہو گیا، وہ کنواں ہی ثابت۔ جس طرح دل کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دو تو وہ بے نتیجہ رہے گا، نہ کوئی برا اور نہ کوئی بھلا۔ اسی طرح کہتے کہ میں نے اپنے محبت کو جب اس کی ٹھوڑی کے گڑھے میں گویا کہ ڈال دیا تو وہ بھی بے نتیجہ رہی، اس کا کوئی فائدہ مجھے حاصل نہیں ہوا، بلکہ سوائے اس کے کہ غموں اور انتظار اور قلق کے اور مجھے کچھ نہ مل سکا۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی بھائی بچوں جب عشق مجازی کے طور پر ہم تشریح کر رہے ہوں، اور جب عشق حقیقی کے طور پر کریں گے تو ایک ہی بات بس وہی پہلے والی کافی ہے کہ یہ جو میں نے سارا کچھ کیا اور بے نتیجہ نکلا، اگر اتنی محنت اور اتنی جانفشانی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو پتہ نہیں اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنی منازل اور کتنے مراتب عطا کرتا۔ بس یہ عشق حقیقی کے حوالے سے تشریح ہو جائے گی۔ تو بچوں، ہر شعر میں میں نے آپ کو ایک ذرا سی بات بتا دی ہے جس سے آپ کا شعر کی تشریح عشق مجازی سے عشق حقیقی میں لوٹ آئے گی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عشق حقیقی کو الگ کر کے پھر ذرا اس کے مفہوم کو بدل کر کریں، عشق مجازی کو الگ کر کے اس کے مفہوم کو بدل کر کریں، تو وہ پھر ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ آسان کام ہے کہ ایک دم سے جو تشریح آپ نے کی اس کو عشق مجازی پر محمول کرنے کے بعد آپ یوں کہیں کہ اگر ہم اس عشق سے مراد عشق حقیقی لیں تو پھر شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں یہ بالکل فضول کر رہا ہوں،
یہی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا تھا، مجھے یہ ملتا یہ ملتا، دنیا میں پتہ نہیں کتنے انعامات ملتے، آخرت میں پتہ نہیں کتنے انعامات ملتے، اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جاتے اور میرا بیڑا پار ہو جاتا، اور میں نے اپنا خود بیڑا غرق کر دیا یہ ان کاموں میں پھنس کے۔ تو اس طرح سے آپ کی تشریح بھی بچوں مکمل ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس تشریح کو اپنے الفاظ میں، اپنے ذہن میں آنے والے الفاظ کو اپنے مضمون کے ساتھ ترتیب دے کر آپ لکھیں گے، تاکہ آپ جب چاہیں لکھ سکیں، جس شعر کا چاہیں لکھ سکیں۔ جو بھی کوئی شعر آپ کے سامنے آئے اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، جب وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا وہ شعر، تو پھر ایک دم سے اس کے بارے میں باتیں آپ کے دماغ میں آنے شروع ہو جائیں گی۔ اگر باتیں نہیں آتی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی سمجھنے والے سے، جب آپ کو شعر کو سمجھ جائیں گے تو ضرور اس کے بارے میں باتیں آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تشریح کا طریقہ سیکھیں گے، نہ کہ تشریح کو سیکھیں گے اور یاد کریں گے، اس لیے کہ صرف تشریح کو اگر سیکھنا اور یاد کرنا ہو تو کی بکس میں تشریح لکھی ہوتی ہے، وہاں طریقہ نہیں لکھا ہوتا، وہاں تشریح لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو وہ آپ اس شعر کی تشریح جس کی یاد کی ہے اس کی لکھ سکیں گے، بصورت دیگر آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ طریقہ سیکھا ہوا ہوگا آپ نے، تو جو بھی شعر آپ کے سامنے آئے گا پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو تشریح خود بخود آپ کے ذہن میں تشریح کا میٹیریل آ جائے گا، اس کو ترتیب دے کر آپ نے لکھنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔